بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس وقت میرے ہمراہ موجود سرکاری گماشتے تمہیں شہزادہ علاؤالدین کے حضور پیش کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ شہزادہ علاؤالدین کے خصوصی حکم سے مجھے رہا کیا گیا ہے۔ ابو جعفر کی بات سے قاسم کے تن بدن میں غصے کی آگ دوڑ گئی۔ اس نے ابو جعفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آتشناک لہجے میں کہا، ابو جعفر تم میری گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ تمہارا ہر کھیل میری نظروں کے سامنے ہے۔ میں شہزادہ علاؤالدین کے سامنے تمہارے چہرے کا نقاب اتاروں گا، اور یاد رکھنا اب جب میں تمہیں گرفتار کروں گا تو تمہیں میرے غضب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو جعفر قاسم کی بات پر کہا مار کر ہنس دیا۔ اس کے چہرے پر شیطانیت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ابو جعفر نے زہریلے لہجے میں کہا، اب تم مجھے گرفتار نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں جسے شاہی دربار میں پیش کر سکو۔ میں نے تمہارے بارے میں شہزادے کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب تم ینیچری کے ایک جانباز کماندار اسلم خان کے قتل کیس میں خود جیل جاؤ گے۔ ابو جعفر کا مکروہ کہا پھر فضا میں گونجا۔ قاسم کے لیے ابو جعفر کا انداز گفتگو برداشت سے باہر ہو رہا تھا، لیکن اس نے دماغ کو ٹھنڈا رکھنے کی کوشش کی اور ایک سرکاری گماشتے کی طرف متوجہ ہوا۔ جی فرمائیے، آپ لوگ کس مقصد سے آئے ہیں؟ قاسم کے لہجے میں ہلکا سا طنز بھی تھا۔ سرکاری گماشتہ جو ایک خوش شکل نوجوان تھا کس قدر سخت لہجے میں بولا، ہم آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ ہم شاہی محافظ دستے کے سپاہی ہیں اور ہمیں شہزادہ علاؤالدین بن سلطان مراد خان ثانی نے بھیجا ہے۔ قاسم اس صورتحال کے لیے تیار تھا۔ اس نے نوجوان سے چند لمحوں کے لیے گھر تک جانے کی اجازت لی اور اندر چلا گیا۔ اس کی بابی ماں اور بوڑھے باپ کو کچھ خبر نہیں تھی کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ قاسم کچھ بتائے بغیر گھر میں ضروری معاملات سے فارغ ہوا اور اپنی بابی کو یہ بتا کر کہ وہ قصر سلطانی کی طرف جا رہا ہے کہہ کر باہر آ گیا۔ شہزادہ علاؤالدین کے ساتھ یہ قاسم کی پہلی ملاقات تھی۔ وہ کس قدر بے پرواہی سے شہزادے کے سامنے جا کر کھڑا ہوا تو شہزادے نے انتہائی غصے سے قاسم کو مخاطب کیا، سنا ہے تم کو سلطان معظم نے شاہی سراغ رساں مقرر کیا ہے۔ لگتا ہے سلطان معظم بوڑھے ہو گئے ہیں۔ ادرنا میں کون سی قیامت آنے والی تھی کہ شاہی سراغ رساں مقرر کرنے کی ضرورت پیش آئی؟ تم نے ہمارے معزز مشیر سلطنت کو حراست میں لینے کی کوشش کر کے ہماری توہین کی ہے۔ ہم سلطان معظم سے تمہاری گستاخی کی شکایت کریں گے۔ جب تک سلطان معظم کونیا سے واپس لوٹتے ہیں تب تک ہم تمہیں نظر بند کرتے ہیں۔ تمہاری بے باکی اور بے وقوفی کی سزا سلطان معظم خود آ کر تمہیں دیں گے۔ شہزادے کی بات سن کر قاسم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ابو جعفر نے سچ کہا تھا، کھیل کی بساط بالکل الٹ چکی تھی۔ شہزادے کا لب و لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ قاسم کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی قاسم نے جرأت کر کے کہا، شہزادہ حضور آپ مجھے نظر بند کرنے میں جلدی نہ کریں۔ پہلے شہزادے نے قاسم کی بات درمیان میں کاٹ دی، خاموش، کچھ بولنے کی ضرورت نہیں۔ تمہیں اگر سلطان معظم نے عزت نہ بخشی ہوتی تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہارا سر قلم کروا دیتے۔ اب قاسم کے لیے بولنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ شہزادے کے دربان ننگی تلوار لیے حکم کے منتظر کھڑے تھے۔ قاسم نے مایوسی سے شہزادے کی جانب دیکھا اور بے بسی سے سر جھکا لیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ابو جعفر کی چال کامیاب رہی اور قاسم ادرنا کو کیسر کے جاسوسوں سے نہ بچا سکا۔ شہزادے کے حکم پر دربانوں نے قاسم کو حراست میں لے لیا اور شاہی محل میں موجود خصوصی زندان میں قاسم کو لے جا کر بند کر دیا۔
यहाँ सलाखों वाला زندان نہیں تھا، یہ محض ایک وسیع کمرہ تھا جس میں دونوں طرف چار چار کھڑکیاں تھیں۔ ہر کھڑکی میں باریک لیکن مضبوط سلاخیں لگی تھیں اور باہر مسلح پہرے دار موجود تھے۔ اب قاسم ادرنہ کے بچاؤ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، حتیٰ کہ شاہی زندان میں اس کے پاس کوئی دوسرا قیدی بھی نہیں تھا جس کے ساتھ وہ ذرا سی بات کر لیتا۔ اسے بے حد فکر تھی کہ کسی طرح ادرنہ کو ممکنہ بغاوت کے خطرے سے بچایا جا سکے، لیکن خوش قسمتی سے ابو جعفر نے خود ہی وقتی طور پر ینیچری میں بغاوت پیدا کرنے کا خیال ترک کر دیا تھا۔ وہ انتہائی شاطر اور چال باز شخص تھا، چنانچہ اس نے سوچا کہ اس وقت جب اس کا حریف قاسم شہزادہ علاؤدین کے سامنے یہ کہہ دے گا کہ عنقریب ینیچری میں بغاوت اٹھنے والی ہے، اس بغاوت کا اٹھنا مناسب نہیں، اس طرح شہزادے کو مجھ پر شک ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے مخصوص طریقوں سے اپنی سازش کے تمام مہروں کو خبر کر دی کہ طے شدہ بغاوت مختصر وقت کے لیے مؤخر کی جاتی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہرام اور شہزادہ علاؤدین کے سامنے قاسم نے جن خدشات کا اظہار کیا ہے وہ متوقع وقت پر ظاہر ہوں، چنانچہ اس نے قاسم کو جھوٹا دکھانے کے لیے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں تاخیر کر دی۔ ادھر قاسم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ بے چین ہوتا جا رہا تھا۔ کئی روز گزر گئے، مارسی اپنی جگہ بے چین اور پریشان تھی اور قاسم کے اہل خانہ اپنی جگہ تڑپ رہے تھے۔ قاسم کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اس کے بھائی طاہر نے شہر کا کونا کونا چھان مارا، اس نے کوتوال شہر کے سپاہیوں کے ہمراہ بہت سی جگہوں کی تلاشی لی، لیکن قاسم نہ ملا۔ قاسم کیسے ملتا؟ وہ تو قصر سلطانی کے شاہی زندان میں قید تھا۔ مارسی ہر روز اکبر کو قاسم کی تلاش میں دوڑاتی، لیکن وہ شام کو مایوس لوٹ آتا۔ وہ اسے کئی بار لالا شاہین کی یادگار بھی بیچ چکی تھی اور 2-3 مرتبہ اکبر قاسم کے گھر سے بھی ہو آیا تھا۔ ایک روز مارسی کو خیال آیا کہ ابو جعفر کے بارے میں معلوم کیا جائے، کیونکہ آخری ملاقات میں قاسم نے ابو جعفر کو گرفتار کرنے کا منصوبہ بتایا تھا، جبکہ اکبر اب تک مارسی کو بتا چکا تھا کہ ابو جعفر شہر میں صحیح سلامت موجود ہے۔ مارسی یہ سمجھتی تھی کہ ابو جعفر کو بالکل گرفتار نہیں کیا گیا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ اس دوران ایک مرتبہ بھی اس کی ماں کے پاس نہیں آیا تھا۔ البتہ اس کی ماں اس عرصے میں 2-1 مرتبہ گھر سے باہر کہیں گئی تھی۔ مارسی نے ماں کو بہت ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن مارتھا پختہ کار اور چالاک تھی، مارسی کے کسی دام میں نہ آئی۔ مارسی نے اکبر کو یہ ہدایات دے کر ابو جعفر کی جانب روانہ کیا کہ وہ اس کے خادموں سے مل کر کسی طرح اس رات کے بارے میں تفصیل معلوم کرنے کی کوشش کرے جس رات قاسم ابو جعفر کے گھر پر دعویٰ بولنے والا تھا، لیکن اکبر بھی کوئی خاص خبر نہ لا سکا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے، لیکن قاسم کی کوئی خبر نہ ملی۔ قاسم کی خبر کیسے ملتی؟ وہ تو نادان شہزادے کی قید میں تھا۔ اور پھر ایک روز یہ خبر ملی کہ شہاب الدین پاشا کی سرکردگی میں جانے والا ترکوں کا لشکر نیش کے مقام پر ہونیانڈے کی افواج سے بری طرح شکست کھا چکا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ سلطان مراد خان ثانی ایشیائے کوچک کے شہر کونیا میں امیر کرمانیہ کے ساتھ برسر پیکار تھا، جبکہ ادھر عثمانی لشکر شہاب الدین پاشا اور محمد چلپی کی زیر قیادت ہونیانڈے کی کثیر افواج کے تیروں کی زد میں تھا۔ عیسائی لشکر دریائے ڈینوب عبور کر کے نیش کے مقام پر عثمانی فوج کے سامنے خیمہ ہوا تھا۔ ہونیانڈے کے جھنڈے تلے پوری عیسائی دنیا کے نامور سپاہی تھے، جبکہ شہاب الدین پاشا کے ہمراہ 80,000 تجربہ کار سپاہ تھی۔ علل صبح دونوں لشکروں کے درمیان معرکے کا آغاز ہوا۔ یہ سن 1443 کا سال تھا۔ دوپہر تک نیش کی زمین پر گمسان کا زن پڑا۔ محمد چلپی کی پیدل سپاہ مردانہ وار لڑ رہی تھی، جبکہ محمد چلپی خود گھوڑے پر سوار اپنے پیادوں کو رہنمائی دے رہا تھا۔ دوپہر کے قریب جب رزمگاہ میں ہر طرف سر اچھل رہے تھے اور لاشیں گر رہی تھیں، اچانک اس وقت مسلمان
مسلمانوں کا پلہ باری ہونے لگا۔ جب سالار امیر خان اپنے 5000 کے محفوظ دستے کو لے کر اچانک قریبی پہاڑی سے اترا اور اللہ اکبر کی صدائے بلند کرتا دشمن کے میسرے کو چیرتا چلا گیا، امیر خان میسرہ کی جانب سے یلغار کرتا ہوا دشمن کے قریب تک جا پہنچا۔ اس نے پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ وہ دشمن کے سپہ سالار ہونیانڈے پر حملہ کرے گا۔ وہ پوری قوت سے لڑتا ہوا اور دشمن کے بہادروں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہوا ہونیانڈے کے بہت نزدیک پہنچ گیا۔ یکلخت اس نے اپنے دائیں بائیں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ دشمن کی تلواروں کے درمیان بری طرح گر چکا ہے، لیکن امیر خان نے گھبرانے کی بجائے اپنے بازو کی حرکت کو مزید تیز کر دیا اور ہونیانڈے کے محافظ دستے کو چیرنے لگا۔ اب ہونیانڈے کا گھوڑا اس کے بالکل سامنے تھا۔ وہ کافی دیر سے مسلسل تلوار چلا رہا تھا۔ اچانک اس نے محسوس کیا کہ اس کا بازو شل ہو چکا ہے۔ امیر خان کو ایسا لگا کہ اس کا وقت شہادت آ پہنچا ہے۔ اسی لمحے اس کے ذہن میں ایک عجیب خیال آیا اور اس نے نشانہ تاک کر پوری قوت سے اپنی تلوار نیزے کے سے انداز میں ہونیانڈے کی جانب پھینکی۔ تلوار تیر کی طرح ہوا کو چیرتی چلی گئی اور سیدھی ہونیانڈے کی پشت میں جا کر پیوست ہو گئی۔ ہونیانڈے فوراً اپنے گھوڑے پر سے گر پڑا۔ امیر خان جو ہی غیر مسلح ہوا، ان گنت تلواریں ایک ساتھ اس کی جانب لپکیں اور اس کے جسم کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا۔ ادھر ہونیانڈے گھوڑے سے گر تو پڑا تھا لیکن فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ تلوار پھینکتے وقت امیر خان کے بازو میں زیادہ طاقت نہ تھی، چنانچہ تلوار کی محض نوک ہونیانڈے کی مضبوط چربی میں اتری اور جو ہی ہونیانڈے نیچے گرا، تلوار خود بخود باہر نکل کر گر پڑی۔ گو کہ ہونیانڈے زخمی ہو چکا تھا لیکن وہ بڑی بہادری سے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ آغا حسن اور ینی چری کے بہت سے دوسرے سالار بھی اس معرکے میں شریک تھے، جبکہ محمد چلپی سب سے زیادہ سرگرم تھا۔ وہ اپنے پیادوں کو لے کر دشمن کے قلب میں بہت آگے تک گھس گیا۔ اس کے سپاہی دشمن کے لشکر میں گھس کر کشتوں کے پشتے لگا رہے تھے۔ محمد چلپی کا گھوڑا بجلی کی رفتار سے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں دوڑتا پھر رہا تھا۔ یکلخت محمد چلپی کی جانب دشمن کے کسی سپاہی کا نیزہ لپکا اور اس کے گھوڑے کا پیڑ پھاڑتا ہوا دوسری طرف نکل گیا۔ محمد چلپی گھوڑے کے زمین بوس ہونے سے پہلے چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا۔ اب وہ بھی پاپیادہ ہو چکا تھا۔ اس کی تلوار رعد و صاعقہ کی طرح دشمن کے سر پر کڑک رہی تھی۔ اس نے پے در پے کئی سپاہیوں کے سر ان کے دڑوں سے الگ کر دیے، لیکن اچانک کسی جانب سے ایک ناگہانی آفت خود اس پر آ پڑی۔ ایک مضبوط رسی جس کے سرے پر پھندا بنا ہوا تھا ہوا میں تیرتی ہوئی محمد چلپی کی جانب لپکی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی مدافعت کرتا، پھندا اس کی گردن میں آ پڑا۔ اگلے لمحے وہ ایک زوردار جھٹکے سے زمین پر اوندے منہ جا گرا، کیونکہ رسی کا پھندا پھینکنے والا دشمن کا سوار اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا چکا تھا۔ محمد چلپی گھوڑے کے ساتھ گھسیٹتا چلا گیا۔ محمد چلپی کی گرفتاری کی خبر آنن فنن ترک لشکر میں پھیل گئی اور سپاہ کے حوصلے ایک دم پست ہونے لگے۔ شام سے پہلے جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ترک لشکر بری طرح ہزیمت اٹھا چکا تھا۔ 4000 ترک فوجی گرفتار کر لیے گئے تھے اور بہت سے شہید کر دیے گئے تھے، اور اس طرح شہاب الدین پاشا کے بہادر لشکر کو ہونیانڈے کی کثیر الملکی فوج کے ہاتھوں ایک عبرتناک شکست ہوئی تھی۔ ہونیانڈے نے ترک لشکر کو شکست دی تو اس کے حوصلے مزید بڑھ گئے اور اس نے ترکوں کا تعاقب کرتے ہوئے سلطنت عثمانیہ کے شہر صوفیہ پر قبضہ کر لیا۔ چند دن بعد کوہ بلقان کو عبور کر کے فلپوپولس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوا تو ترکوں نے کوہ بلقان کے دامن میں ایک مرتبہ پھر مقابلہ کیا، لیکن اس مرتبہ بھی ان کو شکست ہوئی۔ عیسائیوں کے لیے اب میدان خالی تھا۔ مسلسل فتوحات سے ان کی ہمتیں بڑھی ہوئی تھیں۔ سلطان مراد خان ابھی تک کونیا کی مہم سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کی شکست، اپنے علاقوں کی تباہی
کا حال ایشیائی کوچک میں سنا اور جلد از جلد واپس لوٹنے کی تیاری کرنے لگا۔ ہونیانڈے رومیلیا اور وادی بلقان کو تخت و تاراج کرنے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے دارالخلافہ ادرنہ کی جانب آسانی سے بڑھ سکتا تھا۔ سلطان ادرنہ میں نہیں تھا اور ہونیانڈے کی طاقتور فوج کے لیے ادرنہ پر قبضہ کرنا مشکل نہیں تھا، لیکن وہ اپنے کارناموں کی داد لینا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے اتحادی افواج کے ذریعے ادرنہ پر قبضہ کرنے کی بجائے واپسی کا قصد کیا اور بودا کے مقام پر عیش و مستی کی محفلوں میں ڈوب گیا۔ قاسم ان حالات سے بالکل بے خبر تھا، جبکہ مارسی اور قاسم کے اہل خانہ کی حالت بہت پتلی تھی۔ طاہر قاسم کی گمشدگی سے اس قدر پریشان ہوا کہ بلا آخر ایک روز قصر سلطانی تک جا پہنچا۔ وہ شہزادہ محمد سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ قاسم نے اسے شہزادہ محمد کے ساتھ اپنے تعلق کے بابت بتا دیا تھا۔ آج اس نے سوچا کہ شہزادہ محمد سے ملاقات کر کے قاسم کی گمشدگی کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے شہزادہ اس کی بازیابی میں کچھ مدد کرے، کیونکہ شہزادے نے قاسم کو اپنا دوست بنانے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ طاہر نہایت بے دلی سے شہزادے کو ملنے چلا آیا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہزادہ ابھی 14 سال کا نو عمر لڑکا ہے اور اس سے کسی پختہ فیصلے کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن پھر بھی طاہر چلا آیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے۔ اسی تنکے کا سہارا لینے کے لیے طاہر ہشام شہزادہ محمد سے ملنے کے لیے آج قصر سلطانی میں حاضر ہوا تھا۔ وہ محل میں داخل ہوا تو محل کے منتظم اعلیٰ نے اسے اپنے کمرے میں بٹھا کر شہزادہ محمد کے پاس پیغام بھیجا۔ شہزادہ کو جوں ہی معلوم ہوا کہ قاسم بن ہشام کا بڑا بھائی طاہر بن ہشام اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو اس نے دربانوں یا خواجہ سراہوں کو بھیجنے کی بجائے خود چل کر اس کا استقبال کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ طاہر کے پاس انتظار گاہ میں پہنچا تو محل کا منتظم اعلیٰ اور دیگر لوگ شہزادے کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہزادہ طاہر سے بغلگیر ہو کر ملا اور چھوٹتے ہی پوچھا، قاسم بن ہشام کہاں ہے؟ انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وقتاً فوقتاً ہم سے ملنے کے لیے قصر سلطانی میں تشریف لایا کریں گے، لیکن جب سے وہ گئے ہیں ایک مرتبہ بھی لوٹ کر نہیں دیکھا۔ ہم چاہتے تو انہیں بلوا سکتے تھے، لیکن ہم نے سوچا وہ اپنے کام میں مصروف ہوں گے۔ شہزادہ جس وقت بات کر رہا تھا، محل کا منتظم اعلیٰ چونک کر شہزادے کی جانب دیکھ رہا تھا، لیکن منتظم اعلیٰ کی طرف طاہر اور شہزادہ محمد دونوں کی توجہ نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر بعد شہزادے نے طاہر سے قاسم بن ہشام کی گمشدگی کے بارے میں سنا تو ہکا بکا رہ گیا اور مزید کچھ کہے بغیر طاہر کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے کمرہ خاص کی جانب چل دیا۔ اس کے دماغ میں سنسنی بھر چکی تھی۔ قاسم کا ادرنہ میں اس طرح اچانک کھو جانا اس بات کی علامت تھا کہ ادرنہ میں کوئی گہری اور خطرناک سازش یقیناً پروان چڑھ رہی ہے۔ اب اسے ان سنی سنائی باتوں پر یقین ہونے لگا کہ ادرنہ میں کیسر کے جاسوس موجود ہیں۔ اس نے اپنے کمرے میں پہنچتے ہی طاہر سے سوال کیا، قاسم آج سے کتنے روز قبل غائب ہوا اور یہ بھی بتائیے کہ آخری مرتبہ وہ کس طرف جانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ طاہر نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کس قدر جھجکتے ہوئے کہا، آخری مرتبہ قاسم اپنی بھابھی کو یہ بتا کر روانہ ہوا تھا کہ وہ قصر سلطانی کی جانب جا رہا ہے۔ آج اسے گھر سے نکلے ہوئے تیسرا ہفتہ ختم ہونے کو آیا ہے۔ پہلے پہل تو ہم یہ سمجھتے کہ اپنے کام کی نوعیت کی وجہ سے وہ گھر نہیں آ سکا ہوگا، اور پھر ہمارے گھر میں ایک شخص یہ پیغام چھوڑ گیا کہ قاسم سلطان سے ملنے کے لیے کونیا کی جانب جا چکا ہے۔ کچھ دن قبل جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ قاسم کونیا کی جانب نہیں گیا بلکہ وہ ادرنہ سے باہر نکلا ہی نہیں تو مجھے تشویش ہوئی۔ تب میں نے سوچا کہ قصر سلطانی میں حاضر ہو کر شہزادہ محمد سے مدد کی درخواست کی جائے۔ نو عمر شہزادہ پورے انہماک سے طاہر کی باتیں سن رہا تھا اور ہر جملے کے ساتھ اس کی حیرت بڑھتی جا رہی تھی، خصوصاً جب اسے یہ معلوم ہوا کہ قاسم آخری مرتبہ قصر سلطانی کی جانب آیا
تھا تو شہزادے کو اور بھی زیادہ حیرت ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے قاسم اس سے ہی ملنے کے لیے آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور اگلے لمحے اس نے کمرے کے دروازے پر موجود خادم کی وساطت سے محل کے منتظم اعلیٰ کو بلوا بھیجا۔ اب وہ طاہر سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا بلکہ پریشانی کے عالم میں کمرے کے فرش پر ٹہل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد محل کا منتظم اعلیٰ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر کس قدر تجسس کی رمق تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور مؤدب انداز میں ایک جانب کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ محمد نے منتظم اعلیٰ سے دریافت کیا، علی خان آج سے 3 ہفتے قبل شاہی سراغ رساں قاسم بن ہشام ہم سے ملنے کے لیے محل میں حاضر ہوئے تھے لیکن وہ ہم تک نہیں پہنچے۔